نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويمنعون الماعون صدق الله العلي العظيم۔ محترم سامعین کرام، ناظرین کرام، آج کی ہماری گفتگو ہوگی کہ اسلام میں پڑوسیوں کے کیا ادھیکار ہیں، کیا حقوق ہیں اور ان کے کیا رائٹس ہیں۔ ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کے لیے کیا کرنا چاہیے اور دوسرے پڑوسی کا اپنے پڑوسی کے لیے کے اوپر کیا حق ہے، اس پہ چند منٹ آپ کے سامنے قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ معاون کے اندر کہ یہ وہ لوگ ہیں جو معاون سے منع کر دیتے ہیں۔ معاون کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ معاون ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو روزمرہ کے استعمال کی ہو، اور خاص طور سے وہ چیزیں جو ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی سے تعلق رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے گھر میں نمک ختم ہو گیا اور وہ پڑوسی کے لیے لینے آئے، تو وہ پڑوسی اگر منع کر رہا ہے تو اس کی وعید اس آیت مبارکہ میں نازل کی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو معاون سے منع کر دیتے ہیں، اور ان کے لیے یہ ویل ہے۔ یہ ویل ایک جہنم کی ایک بہت گہری گھاٹی کا نام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی پڑوسیوں کے بے شمار حقوق بیان فرمائے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں موجود ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جبرائیل نے اتنی مرتبہ وصیت کی کہ مجھے ایسا لگنے لگا کہ اب کہیں پڑوسی کو وارث نہ بنا دیں۔ مطلب پڑوسیوں کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا حکم اتنی مرتبہ آپ تک پہنچایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں اللہ رب العزت پڑوسیوں کو جس طریقے سے بال بچے، جس طریقے سے بیٹے بیٹیاں وراثت میں حقدار ہوتی ہیں، وراثت کا حقدار ہوتی ہیں، تو اللہ رب العزت ان پڑوسیوں کو بھی ان کا حقدار نہ بنا دے۔ جبکہ پڑوسی کوئی رشتہ دار نہیں ہوتے، پڑوسی کا تعلق نہیں ہوتا، پڑوسی کا تعلق وہ ایسا تعلق نہیں ہوتا جیسا کہ ایک باپ کا ایک بیٹے سے، یا بیٹا بیٹی کا، یا باپ بھائی کا، اس طریقے کا تعلق ہو۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مرتبہ وصیت کی گئی، ایسا معلوم ہونے لگا کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کو وارث نہ بنا دیں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے جسے مسند احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت نماز، روزہ، صدقہ بہت زیادہ کرتی ہے، کثرت سے کرتی ہے، مگر اپنے پڑوسیوں کو زبان سے تکلیف دیتی ہے، اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے بری بات کہتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنم میں ہے۔ سامعین کرام ذرا غور کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی عورت کا تذکرہ کیا گیا جو عورت کے نماز بھی پڑھتی ہے، صدقہ و زکوٰۃ بھی کرتی ہے، خیرات بھی کرتی ہے، ان تمام چیزوں کے کرنے کے باوجود وہ جنت میں نہ جا سکی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے، اپنی زبان سے اپنی پڑوسیوں کو برا بھلا کہتی ہے، ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں، ورنہ جو ہمارے وہ نیک اعمال ہیں، ہمارے جو روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، وہ اکارت ہو جائیں گی، وہ برباد ہو جائیں گی، اور پھر کام وہی آئے گا جو ہمارا حسن سلوک ہوگا پڑوسیوں کے ساتھ۔ حضرت سفیان ثوری
مشہور محدث ہیں، امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، جو سن 96 یا 97 ہجری میں پیدا ہوئے، وہ فرماتے ہیں کہ 10 باتیں ظلم میں سے ہیں۔ ان میں سے 10ویں بات یہ ہے کہ ایسا آدمی جو خود اپنا تو پیٹ بھرتا ہو اور اس کا ہمسایہ، اس کا پڑوسی بھوکا ہو اور وہ اپنے پڑوسی کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہ دے رہا ہو، تو یہ بھی وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو، جیسا کہ ابھی آگے میں بیان کروں گا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس بات سے بھی منع فرمایا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کو گوشت کی خوشبو سے تکلیف نہ دو، کہ جب گوشت بناتے ہیں تو پھر اس کی خوشبو دور تک جاتی ہے، اور جب خوشبو دور تک جاتی ہے تو جب پڑوسی غریب ہوتا ہے تو اس کے بچے ڈیمانڈ کرتے ہیں، اس سے بچے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی گوشت کھانے ہیں، ہمیں بھی اچھی چیزیں کھانی ہیں، تو اس خوشبو سے وہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ وہ بازار جائے، گوشت لا کر وہ خریدے اور پھر وہ گوشت بنا کر کھائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع فرمایا ہے۔ پڑوسیوں کے ادھیکار، ان کے رائٹس کے متعلق ایک بڑی پیاری حدیث ہے، چند اس میں باتیں بیان کی گئی ہیں، میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے مال اور اپنے اہل و عیال پر خوف کرتے ہوئے، یعنی اپنے مال اور اپنے اہل و عیال، اپنے بال بچوں پر، ان کے متعلق ڈرتے ہوئے اگر پڑوسی پر دروازے کو بند کر دیا تو وہ مومن نہیں ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ وہ کامل مومن نہیں، وہ مومن ہی نہیں جو شخص کے اپنے پڑوسی کے ڈر سے اپنے دروازے کو بند کر لے، یا اپنے بال بچوں کے ڈر سے اپنے پڑوسیوں پر اپنے دروازے کو بند کر لے اور ان کے یہاں سے قطع تعلق کر لے۔ دوسری جگہ فرمایا اسی حدیث میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص بھی مومن نہیں کہ جس کے فتنے سے اس کا پڑوسی امن میں نہ ہو۔ مطلب یہ کہ کوئی ایسا آدمی ہے جس کے پڑوس میں کئی لوگ رہتے ہیں، لیکن اس کے پڑوسی اس کے فتنے سے محفوظ نہیں ہے، اس کی بری باتوں سے محفوظ نہیں ہے، اس کے برے کام سے محفوظ نہیں ہے، اس کے برے افعال سے محفوظ نہیں ہے، اس کی بری عادتوں سے محفوظ نہیں ہے، تو اگرچہ اس کا نام مسلمانوں جیسا ہو، اگرچہ اس کا نام اسلامی ہو، لیکن نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضور نے فرمایا کہ ایسا شخص مومن نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ ہمسائے کا حق کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اگر وہ تجھ سے مدد مانگے تو تم اس کی مدد کرو، اگر وہ تجھ سے قرض مانگے تو اسے قرض ادا کرو، اگر وہ مفلس ہو جائے تو اس کی حاجت روائی کرو، اور اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو۔ یہ دیکھیے، یہ سب رائٹس ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے ادھیکار بیان کیے ہیں کہ ایک پڑوسی کا ادھیکار دوسرے پڑوسی کے متعلق کیسا ہونا چاہیے، کہ اگر وہ مدد طلب کرے تو ایسا نہیں کہ چلو میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو مدد نہیں کر سکتا۔ فزیکل بھی مدد ہوتی ہے، اسی طریقے سے اور بھی کئی قسم کی مدد ہوتی ہے، تو آپ اس طریقے سے کریں۔ اگر مدد آپ پیسے سے اگر نہ ہو سکے تو آپ ان کے پاس جا کر فزیکل مدد کریں، ان کا کام میں، ان کے اگر کوئی کام ہے تو اس کام میں آپ مدد کریں۔ اگر وہ آپ سے مدد طلب کرنے آئے تو ایسا نہ کہیں کہ چلو نکلو یہاں سے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ کچھ دنوں کے لیے قرض لینا چاہے آپ سے تو آپ اسے قرض بھی دے دیں۔ قرض مانگنے والے کو لوٹائے نہیں، اور اس وقت جب کہ آپ کا وہ پڑوسی ہو۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اگر وہ مفلس ہو جائے تو اس کی حاجت روائی کرو، اگر اس کو خوشی حاصل ہو تو اس خوشی میں شرکت کرو، اگر مصیبت حاصل ہو تو اس مصیبت میں اس کے ساتھ رہو، اس مصیبت کی گھڑی میں اس کا ساتھ دو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ لیکن آج جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں اپنے ایک فلیٹ والے کا دوسرے نیچے کے فلیٹ میں کیا ہو رہا ہے انہیں کوئی خبر نہیں، ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی سے رشتہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ تو شہروں کا حال ہے، اور دیہاتوں اور جو سیمی اربن ہے وہاں کا حال بھی اب اسی طریقے کا ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہمیں اپنی جو سوسائٹی ہے اس کو بہتر سے بہتر نظام دینے کے لیے، اس کو بہتر سے بہتر طریقے پر چلانے کے لیے ہمیں ان رہنما اصول پر عمل کرنا ہوگا۔ حضور نے اور فرمایا
کہ اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ۔ اور حضور نے کتنی پیاری بات بیان فرمائی، اتنا اونچا اپنی مکان کو نہ بنائے کہ سامنے والا جو آپ کا غریب پڑوسی ہے اس کے یہاں ہوا نہ پہنچ پائے، اس کے یہاں یہ تو ہوا کا ذکر ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ایسا پڑوسی ہو جو غریب ہو، آپ کے بغل میں رہ رہا ہو، اور آپ کی بلڈنگ اتنی اونچی ہے کہ اس کے یہاں نہ تو دھوپ پہنچ رہا ہے، نہ تو اس کے یہاں ہوا پہنچ رہی ہے، نہ ہی اس کے یہاں اور بھی جو دوسری نیچرل چیزیں ہیں وہ پہنچ پا رہی ہیں، تو آپ اپنے اس پڑوسی پر ظلم کر رہے ہیں، اور ہم سب کو، آپ سب کو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر وہ اجازت دے دے آپ کا وہ پڑوسی کہ ہاں آپ آگے تعمیر کر سکتے ہو، آپ اونچا مکان بنا سکتے ہو، پوچھ لیں، اس نے اخلاق کا تقاضا بھی یہی ہے، تو اگر وہ اجازت دے دے تو آپ اس کی اجازت سے آپ اپنا مکان تعمیر کر سکتے ہیں، بلند و بالا بنا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضور نے فرمایا کہ اپنے پڑوسیوں کو اپنی ہانڈی سے تکلیف نہ دو۔ اگر تم سالن زیادہ بنا رہے ہو تو اپنے سالن کا ایک قطرہ، تھوڑا سا سالن اس کے یہاں بھی بھیج دو۔ جب کوئی پھل خرید کر لاؤ تو اس کے گھر بھی تحفہ بھیجو، ورنہ تو خفیہ لے کر آؤ۔ کتنی پیاری بات حضور نے فرمائی کہ اگر آپ کا کوئی پڑوسی ہے، وہ غریب ہے اور اس کے پاس اچھے کھانے کے نہیں، اچھے سامان خریدنے کے نہیں، اور آپ اچھے سامان لا رہے ہیں، اور وہ پڑوسی کا بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے، تو وہ جا کر اپنے پاپا، اپنے ڈیڈی سے، اپنی ممی سے یہ کہے گا کہ مجھے بھی یہ چیزیں چاہیے۔ اگر آپ اپنے بچوں کے لیے کھلونے کا اچھا خوبصورت سامان لا رہے ہیں، تو اگر آپ اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی لا رہے ہیں تب تو صحیح ہے، ورنہ حضور نے فرمایا کہ تم ان چیزوں کو خفیہ طور پر لاؤ، چھپا کر لاؤ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے تاکہ اس پڑوسی کو تکلیف نہ ہو۔ آپ ذرا غور کریں، یہ ایک اسلامی نظام ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز ہے، جس پر آج بھی ہمیں شدید طور پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ ہمسائے کا حق کیا ہے؟ کہ اس ذات کی قسم، اللہ رب العزت کی قسم، کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ ہمسائے کے حق کو بہت تھوڑے لوگ پورا کر دیتے ہیں، لیکن وہی پورا کرتے ہیں جن پر اللہ رب العزت کی خاص عنایت ہوتی ہے۔ تو وہ حضرات جو چاہتے ہیں کہ اپنے رب کی رحمتوں کو اپنے ساتھ شامل کریں، اپنے رب کے انعامات کو اپنے ساتھ شامل کریں، اپنے رب کے فضل و کرم کو اپنے ساتھ شامل حال کریں، تو اس پر ضروری ہے کہ وہ ہمسائے کا حقوق ادا کرے۔ یہ جو حقوق بیان کیے گئے، بیمار ہو جائیں تو عیادت کریں، اگر اس کو خوشی حاصل ہو تو آپ بھی اس خوشی میں شریک ہوں، اگر اسے کوئی غم لاحق ہو جائے تو آپ اس غم کی تعزیت کریں، آپ اس غم کو ہلکا کرنے میں، غم کو دور کرنے میں اس کی مدد کریں۔ اسی طریقے سے آپ اگر کوئی سامان لا رہے ہیں اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی لائیں، کوئی پھل لا رہے ہیں تو اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی لائیں، اگر کوئی اچھا کھانا بنا رہے ہیں تو اپنے پڑوسیوں کو بھی ان چیزوں میں سے آپ ضرور بضرور کچھ نہ کچھ ضرور دیا کریں۔ پندہ دادیم و حاصل شد فراغ، ما علینا یا اخی الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔